وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم بشر ہو پھیل کر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ آرام کرو ان کے پاس، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ڈالا ہے تم میں پیار اور نرمی۔ جوانی میں پیار ہوتی ہے، دونوں جوش خروش میں ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں نرمی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری بڈھی کا نہیں پوچھا ہے میں کیوں جاؤں، بڈھڑی کہتی ہے میرے بڈھے کا نہیں پوچھا ہے میں کیوں جاؤں۔ دیکھو ایک دوسرے کا کیسا لحاظ و پیار ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر جوانی میں محبت نہ ہو تو عمر آخر میں لحاظ نہیں ہوگا۔ جوانی میں محبت ضروری ہے تاکہ عمر آخر آرام سے گزرے۔ بعض خطبہ یہ آیت خود میں نکاح کے اندر پڑھتے اور اچھا کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو۔ کیسے؟ پرائی لڑکی ایک پرائے لڑکے کے ساتھ بیٹھتی ہے، ملتی ہے، محبت کرتی ہے، اوہو، حکم شرع ہے اور سارا جہان پابند ہے، ورنہ خدا کی قسم کوئی اپنی بچی کے ایک پر بھی کسی کو نہ دکھائے، خدا کی قسم۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمہ اللہ جب آپس میں ملتے تھے تو بیٹیوں کی پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم کس ناز و لاڈ سے ان کو پلاتے ہیں اور دوسرے گھروں میں پھر کیسے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ دوسرے گھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اصلی نسلی، وہ اگر بے قیمت لڑکی کو لے آئے تو کہتے ہیں اب یہ قیمتی ہے ہماری عزت ہے، اور ایک یہ کہ جو گرے پڑے خاندان۔ اکثر یہ سسیاں جو ہوتی ہیں یہ شادیوں کے بعد شیطان ہو جاتی ہے، اور ساس کی محبت یعنی ماں کی جب شادی کے بعد لڑکے سے بڑھتی ہے یہ شرارت پر مشتمل ہے۔ ماں کو چاہیے کہ شادی کے بعد بچے کو چھوڑ دے، وہ ٹھیک ہے تو خیال کرو۔ نہیں بیٹھے بھائی بیٹھے آپ کہاں بیٹھے ابھی تک نہیں ہے، آپ کا کیا کام ہے ان باتوں کا، رہنے دو، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ماں کی محبت یا دعا اکسیر و تریاق ہے مگر حدود میں۔ جب بیٹا دیکھے کہ ماں گھر ویران کراتی ہے تو اس سے بیزار ہو جائے، ہاں غلط۔ اور جب بیٹی دیکھے کہ ان کے ماں باپ ان کو غلط ڈب پہ چڑھاتے ہیں وہ بھی انکار کر کہ اب میری شادی ہوئی ہے، یہ میرا میاں ہے، اس کے ساتھ میرا رہنا سہنا ہے۔ لڑکی والے بھی لڑکی کو غلط ٹریننگ نہ دے، دوسروں کے گھر بسانے کی ٹریننگ دے، پرائے کو اپنانے اور ان کی عزت و وقار کرنے کی تربیت دے، اور لڑکے والے بھی لڑکی کو پرائی نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنی عزت، ناموس و احترام سمجھے۔ یہ بہت قیمتی کلام ہے جس کو کم لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ کلام بحیثیت امام خطیب کے کبھی منبر پر کرو، کبھی اپنے وعظ وہ جو ٹیاں پیاں کرتے ہو نا پنجاب میں، اور ٹیاں پیاں میں اس کو شامل کرو تاکہ لوگوں کے گھر آباد رہے۔ ہاں، اب یہ ہر مولوی کا کام نہیں کہ وہ یہ کہے کہ شادی کے بعد ماں بیٹے کے ساتھ زیادہ تعلق نہ رکھے، تھوڑا کم کر دے، کیونکہ وہ لڑکا بشر ہے، انسان ہے۔ جب تو اتنی پیار ایک عورت کو، میں جانتا ہوں، میں تو آج کل بیٹے کے ساتھ سوتی ہوں، میں نے کہا خیریت تو ہے، کوئی مجوسی ہے کیا؟ مجوسیوں کے یہاں پہلے بیٹے سے شادی ہوتی ہے ماں کی، 10 سال کے بعد تو لڑکے کا ماں کے ساتھ لیٹنا حرام نہ جائے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اعضاء منفرد ہو گئے، لگ سکتے ہیں آپس میں۔
غلط ہے خبریں ڈھونڈنا۔ اور کیوں غلط؟ کہ اہل علم شرما شرمی میں اس کو بیان نہیں کرتے، یا ان کو بیان کرنے کا اتنا بلکہ نہیں ہے۔ یہ بیان ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں جو عقل مند ہے، جو دینی رہنمائی پر فخر کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ہم غلطی پر ہیں اور ہماری وجہ سے گھر اجڑ رہا ہے۔ اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے تاکہ تم سکون کرو ان کے پاس۔ بیوی کے پاس سکون لو، یہ نہیں کہ بیوی سے علم حاصل کرو، تربیت حاصل کرو۔ بعض ایسے بھی دنخے ہیں، وہ ہنستے بھی عورت کی طرح ہے، بات کرتے ہوئے بھی ہاتھ بیوی کی طرح اٹھاتے ہیں۔ کسی نے باقاعدہ مجھے کہا کہ دیکھو بالکل اپنی گھر والی کی طرح بولنے لگا ہے۔ وہی لالا خانہ نو چلا مر اس نے استادی بنا دیا، اور گھر جانے سے پہلے اور طرح تھا، باہر آیا تو اب نئی شکل ہے۔ وہی کشمالو، وہی کشمالو۔ شماس کو دیکھو، ود کی کرسی، ود کی کرسی۔ بیوی تجھ سے دین سیکھے، آپ مرد ہیں، آپ نے علم پڑھا ہے، آپ نے بڑے بڑے علماء اور اکابر کی صحبت دیکھی، وہ غریب مسکین کیا جاتی ہے، وہ غریب مسکین تو اپنے آپ کو سدھارے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہترین محبت کرو، عمدہ سکون حاصل کرو، لیکن اس سے علم و تربیت لینا جائز نہیں ہے۔ لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں سے سیکھتے، اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کے چکر میں ہوتی ہے۔ بعض عورتیں اس طرح دادا گیری کرتی ہے، احکامات بناتی ہے، خاون کو بالکل اپنا ایک غلام بنایا ہوا ہے، اس غریب کی ہوش حواس ختم ہے، بس جو یہ آرڈر دیتی ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھی وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ وہ ہوٹل والا ہے کہ تافتان ہے، تافتان وہ نرم روٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تافتان نہیں ہے، شیرمال ہے۔ تو اس نے کہا گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ میں نے کہا تجھے اتنی بھی غیرت اور قوت نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے شیرمال لے جائے؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے لپیٹ لے، جو بھی ہوگا بھگت ہوگا۔ خوف کیسے دماغ میں بٹھایا جائے گا؟ اور غلط ماں باپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے بیٹے لینے جاؤ لینے آؤ، یہ سیکرٹری ہے اس کا، لینے جاؤ لینے آؤ۔ بس وہ غریب دفتر سے اور دفتر کے بعد اسی دو چکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہاں آنے جانے کا کوئی نہیں تو 1000 بار آپ خدمت کریں، صرف ان کی نہیں، ان کے رشتہ داروں تک کی خدمت اخلاق ہے، مگر اپنا دماغی توازن صحیح رکھو۔ مرد مرد رہے اور عورت نمانہ بنے۔ حسن خلق اپنی جگہ امر مسلم ہے، لتسکنوا الیہا۔